کہیں منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی کیس میں، کبھی کسی کیس میں، کبھی دھوکے میں، کبھی ڈکیتی میں، کبھی چوری میں، اس اولاد کا کیا فائدہ؟ وہ فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ مجھے بلا دیتا ہے پھر اس کے اوپر میں زندگی کا لبادہ تنگ کر دیتا ہوں، زندگی کا گزارا مشکل ہوتا ہے، اس انسان سے سکون چھین لیتا ہوں، خوشیاں چھین لیتا ہوں، پرندوں کی چہچہاٹ وہاں نہیں ہوتی، بلبلوں کے ترنم کے گانے وہاں نہیں ہوتے، دل مایوسی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، رات گئے تک جاگتا رہتا ہے، اختر شماری کرتا ہے، رات کب بیتے گی، سکون کی گھڑی کب ملے گی، کسی دوائی سے نیند آ جائے، کسی گولی سے نیند آ جائے، کسی ٹیکے سے نیند آ جائے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے بدلتے رات بیت جاتی۔ ایک زندگی کا لبادہ اس طرح تنگ کرتا ہے۔ دوسرا اور بھی انداز ہے کہ انسان کو معاشرے کے اندر اتنا مبغوض بنا دیتا ہوں کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ کاروبار کر کے راضی نہیں، اس کے ساتھ شراکت داری کر کے راضی نہیں، اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے راضی نہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں کدورت پھیلتی ہے، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عزت کی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ زندگی کا لبادہ تنگ ہے۔ انداز لگاؤ جس انسان کو معاشرے میں لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں، لعنت بھیجیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، رشتہ داری بھی پسند نہ کریں، اس کے پاس بیٹھنا بھی پیسے بدنامی سمجھیں، اس انسان کی کیا زندگی ہے؟ من اعرض عن ذکری فإنہ معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے بھول جاتا ہے، مجھے فراموش کر دیتا ہے، اس کی زندگی کا لبادہ مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے، مختلف حیثیت سے اس کی زندگی کا لبادہ میں تنگ کر دیتا ہوں۔ وہ رہتا جیتا ہے لیکن مروں میں شامل ہے، بظاہر زندہ ہے لیکن اپنی زندگی سے بیدار ہے، زندگی کی لذت نہیں اٹھاتا، زندگی کا نفع نہیں اٹھاتا، زندگی میں سکون نہیں پاتا، بے چینی بے قراری کے اندر زندگی بسر کر دیتا ہے۔ اس زندگی کی نعمتوں کا کیا فائدہ جس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا؟ دولت ہے، مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، لیکن سکون نہیں۔ سکون کس میں ہے؟ سکون اللہ کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون چاہتے تو اللہ کی یاد سے، نہ دولت سے، نہ مال سے، نہ منال سے، نہ کوٹھی سے، نہ کار سے، نہ اقتدار سے، سکون قلب فقط اللہ کی یاد میں۔ کسی بادشاہ سلامت سے بتایا گیا کہ جناب آپ کے محل کے قریب ایک درویش بابا تھا، اس نے سخت سردی والی رات، ٹھٹھرا دینے والی رات، دھندوں والی رات، ککر والی رات، اس کے پاس مکان نہیں تھا، اس کے پاس خاطر کا بستر نہیں تھا، لحاف نہیں تھا، اس نے محلے کے تنور کے اندر رات بسر کی ہے۔ تنور رات کو نانبائی روٹی لگاتا ہے، ماچھن روٹی لگاتی ہے، رات کو پھر اپنے تنور کو ڈھانپ دیتا ہے، چھاپڑا دے دیتے، جہاں سے ہوا لیتے ہیں وہاں بھی کوئی چیز بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی جانور نہ جائے، صبح کچھ نہ کچھ آگ کی ہیٹ سموٹ ہوتا کہ صبح پھر جلانا آسان ہو جائے۔ بادشاہ سلامت کہتے اچھا اس بندے کو بلاؤ، میری بارگاہ میں طلب کرو، میرے سامنے اس بابے کو پیش کرو، میں اس کا انٹرویو کروں گا، اس سے پوچھوں گا بابا بتا تیری رات کیسی گزری۔ بابے کو کرندے کیا پکڑ کے لے آئے، بابا کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں جرم قصور کا نہیں پتا، ہمیں حکم ملا ہے بادشاہ سلامت کا کہ اس بابے کو لے آؤ، آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ چلیں۔
بابا اس کے اندر کون سی کو میل تھی؟ کہتے ٹھیک ہے چلتے۔ بادشاہ سلامت اپنی کرسی پہ متمکن ہے، جلوہ فروز ہے، پورے اپنی جوبن میں ہے۔ پوچھتا ہے بابا رات کیسی گزری؟ قربانی اس بابے کی تمکنت پر، اس کے وقار پر، اس کے اطمینان قلب کی دولت پر بڑے بروب انداز میں کہتا ہے بادشاہ سلامت کچھ رات تیرے جیسی کچھ تجھ سے بہتر، کچھ رات تیرے جیسی کچھ تجھ سے بہتر گزری ہے۔ بادشاہ حیران ہے کہ بابے نے جواب کیسا دیا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ رات بابے نے تندور میں بسر کی ہے، میں شاہی محل میں تھا، میرے پاس نوکر نوکرانیاں، میرے پاس انگیٹھیاں، ہیٹر، لحاف، ساری زندگی کی سہولیات، ہر چیز مجھے میسر ہے، لیکن درویش کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کچھ رات تیرے جیسی گزری ہے، کچھ رات تجھ سے بہتر گزری۔ بابا سمجھ نہیں آئی، اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤ، مجھے بھی پتہ چل جائے، دربار والوں کو پتہ چل جائے کہ رات تیری مجھ جیسے کیسی ہے، مجھ سے بہتر کیسی۔ بابا جواب دیتا ہے کچھ رات تو بھی جاگتا رہا، میں بھی جاگتا رہا، تیرا جاگنا پریشان کن تھا، تجھے خطرہ تھا کہ فلاں وزیر ٹھیک نہیں، وہ سر اٹھا لے بغاوت نہ کر دے، میری فوج خطرناک ہے، کسی جرنیل کس کا انتخاب کروں؟ یہ جرنیل بھی ہو سکتا ہے کل میرا تخت توڑ دے، ہو سکتا ہے یہ جرنیل مجھے ڈنگ کر دے، اب کس کی سلیکشن کروں؟ اسی روڈ بن میں تو مشاورت کرتا رہا، دیکھتا رہا، سوچتا رہا، ادھر خطرہ ہے کہیں بیر انڈیا نہ حملہ کر دے، کوئی امریکہ نہ سازش کر دے، بنی بنائی حکومت کو ناکام نہ کر دے، تو اسی روڈ بن کے اندر رات گزار دی، پریشانی کے اندر جاگتا رہا، پالان منصوبے بناتا رہا کہ یہ جرنیل خطرناک ہے، کابینہ کا فلاں فرد خطرناک ہے، فلاں بارڈر والا پڑوسی خطرناک ہے، اسی اڈیڑ بن میں تو نے رات بسر کر دی۔ جتنی رات تو نے اپنی پریشان کن پالیسیوں کے اندر گزاری، تدبیریں بناتا رہا کہ فوج کا انتظام کیسے کرنا ہے، جرنیل کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کسی کابینہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ خارجہ پالیسی کیسے بنانی ہے، حملہ آور فلاں ہو تو کس سے مدد لینی ہے، میں نے اپنی عوام کو کیسے روٹی دینی ہے، حالات خراب ہیں، قرض کیسے اتارنے، تو اسی چکر میں پڑا رہا۔ جو ٹائم تو نے وہاں گزارا ہے وہ ٹائم میں نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے، وہ وقت میرا قیام میں، وہ وقت میرا رکوع میں، وہ وقت میرا سجود میں، وہ میرا وقت قرآن کی تلاوت میں، وہ وقت میرا پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی ذات پہ درود پڑھتے گزر گیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں وہ وقت جو تو نے حکومت کی الجھنوں میں، تدبیروں میں وقت گزار دیا، پریشانی کے عالم میں وقت گزارا، تو اس سے میرا وہ وقت ہزار درجے بہتر ہے جو میں نے اللہ کی یاد میں بسر کیا ہے، ہاں قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یا پیارے آقا کی ذات پہ درود بھیجا ہے، وہ ذکر تجھ سے ہزار درجے بہتر۔ سمجھ آئی؟ کہتے ہیں کچھ تو یہ سمجھ آ گئی مجھ جیسا، کچھ مجھ سے بہتر بھی سمجھ آ گئی، میں تیری نیند سے میری نیند بھی بہتر تھی، کچھ وقت تو بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، تیرا سونا میرا سونا دونوں برابر، تیرا جاگنا پریشان کن، میرا جاگنا اللہ کی یاد میں، وہ ہزار درجے بہتر رہا ہے۔ تیرے خواب بھی ڈراؤنے تھے، میرے خواب بھی سونے تھے۔ یہ فرق ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بے شک دنیا کا معافیہ سب ملعون ہے سوائے اللہ، اس کی پسندیدہ چیزیں، یا عالم ہو یا متعلم ہو، اس چیز پہ فخر ہوگا، اللہ کی یاد پہ، اللہ کی پسندیدہ چیزوں پہ
आलम दीन पे, तालिब इल्म पे फख्र होगा, बाकी सब चीजें मालूम है। दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती तो खालिक कायनात कुफ्फार को इन चीजों से महरूम कर देता, लेकिन अल्लाह करीम ढील देता है, मुहल देता है। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, ये मैंने पहले इसी की वज़ाहत की है कि जो अल्लाह का बंदा, अल्लाह करीम फरमाता है, मेरी याद को बुला देता है, फरामोश कर देता है, मुंह मोड़ लेता है, मैं उसकी जिंदगी का लिबादा उस पर तंग करता हूं। जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं आती, उसके दिल के अंदर बहार नहीं आती, खजां रहती है, पईमुर्दगी रहती है, मायूसी रहती है, दिल के अंदर खुशी का गुजर नहीं होता। यह है जिंदगी का लिबादा तंग। दूसरा लाभ क्या देता हूं, मैं नाशर हूं यौमल क़ियामत आमा, उस बंदे को मैदान हशर में मैं अंधा करके उठाऊंगा। मैं नाशर हूं यौमल क़ियामत आमा, वो उस वक्त सर पटकेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौला ये मेरे साथ तूने क्या कर दिया है। मेरी तो बड़ी खूबसूरत आंखें थी, बिनाई बड़ी तेज थी, धीमी रोशनी में मैं तो अखबार भी पढ़ लेता था, बड़ी दूर तक देख लेता था। वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो सहबे नजर था। लिमा हशरतनी आमा, मौला मुझे आज अंधा करके क्यों उठाया। मेरी नजर किधर गई, मेरी बिनाई कहां सलब कर दी। मनाशुर यौमल क़ियामत आमा वक़द कुन्तु बसीरा, मौला मैं तो नजर वाला था, तेज देखने वाला था, बारीकी में पढ़ने वाला था, धीमी रोशनी में देखने वाला था। आज मेरी आंखों के सामने घुप अंधेर, घटाटोप अंधेरे छा चुके हैं, ये क्या हुआ मेरे साथ। परवरदिगार जवाब देगा, ऐ मेरे बंदे, कज़ालिक आतत का आयातुना फनसीतहा, आज क्यों सर पटकता है, क्यों चीखता चलाता है। मेरी तरफ तुम्हें बुलाया जाता था, दावत दी जाती थी, जिक्र की तरफ बुलाया जाता था, तू कभी टीवी भी बंद करना गवारा नहीं करता था, गपशप को बंद करना गवारा नहीं करता था, अपने दुनियावी मिशागल को बंद करना गवारा नहीं करता था। तेरे पास टाइम नहीं था मेरे पास आने के लिए। तूने आरती जिंदगी में, तूने फानी जिंदगी में, तूने चंद रोजा जिंदगी में मुझे फरामोश किए रखा, मुझे तवज्जो नहीं दी, मेरी याद को फरामोश रखा। आज मैं तुझे हमेशा की जिंदगी में फरामोश कर रहा हूं। कज़ालिका आतत का, ऐसे आई मेरी आयात के पास, और नसीता, मेरी आयात को तूने बुला दिया, मेरी यादों को तूने बुला दिया, मेरे जिक्र में आने के लिए तू तैयार नहीं था, तेरे पास टाइम नहीं था कि तू मेरी याद के लिए आ जाता, चंद लम्हे मेरे पास आके बैठ जाता। रब का बड़ा दवा है। मन ज़करनी अना जलीसो, रब कहता है जो बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास मौजूद होता हूं। मन ज़करनी अना जलीसो, जो बंदा मेरा जिक्र करता है मैं उसके पास मौजूद होता हूं। यारो, जब रब कहता है मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं, तुम क्यों भागते हो, क्यों दूर जाते हो, तुम्हारे पास क्यों टाइम नहीं है। आज पटकते हो कि रब ने हमें बुला दिया। कभी माली तो देखो, जिंदगी तो देखो, कितना तुमने हमें टाइम दिया है, कितना वक्त हमारे पास गुजारा है, कितना याद किया है। हज़रत साबित बुनानी फरमाते ही, मेरा रब जब मुझे याद करता है मुझे पता होता है, मेरा रब जब मुझे याद करता है मुझे पता होता है। वली कामिल थे, हाज़रीन पूछते मुरीदीन कि ये क्या सूरत है, इतना बड़ा दावा कि रब तुम्हें याद करे, तुम्हें पता होता है। फरमाया हाँ, कुरान उठा लो देख लो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूं। जब तुम मेरा जिक्र करोगे मैं उस वक्त तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम जैसे मेरा जिक्र करोगे मैं ऐसे तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम तन्हाई में करो मैं तन्हाई में करूंगा। तुम दोस्तों की बदम सजा के, महफिल सजा के मेरा जिक्र करो, मैं तुमसे बेहतर महफिल फरिश्तों की सजा के तुम्हारा जिक्र करूंगा।
ایک بالشت میرے قریب ہو، میں ایک ذرا ایک ہاتھ تمہارے قریب جاؤں گا، تم ایک ہاتھ قریب ہو، میں ایک کرم تمہارے قریب جاؤں گا، تم چل کے ہو، میری رحمت دوڑ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ تو حضرت صابر بنانی فرماتے ہیں کہ رب تعالی جب مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پتہ اس لیے ہوتا ہے کہ رب کا وعدہ سچا ہے، ہم بندے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، وعدوں سے پھر جاتے ہیں، انحراف کر جاتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم نے وعدہ کیا کیا ہے، آج ہم پھر گئے۔ اوفوا بالعہد ان العہد مسئولہ، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ رب وعدوں کے متعلق پوچھا کرے گا، پوچھا جائے گا ہر وعدے کے متعلق۔ رب وعدے کا سچا ہے۔ رب جب وعدہ کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا بھی کرتا ہوں۔ جب میں رب کا ذکر کرتا ہوں تو رب وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، وہ یقیناً میرا ذکر کر رہا ہے، اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رب میری یاد کر رہا ہے۔ ہم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، پروردگار وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو قیامت کے روز ونحشر یوم القیامہ، دوسری صاف کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پھر پیٹے گا، چیخے گا، چلائے گا، بما شرط نیام، پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقت کون تو بصیرا، میں تو نظر والا تھا، خوبصورت آنکھیں تھی، دور تک دیکھتا تھا، باریکی میں دیکھتا تھا، تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا، آج میری بینائی ہائی کدھر گئی؟ کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، اے میرے بندے تیرے پاس میری آیات آئیں، میرا واز آیا، میرے بندوں نے تمہیں اپنی طرف بلایا، لیکن تو نے نسیتا ان کو بلایا، میرے ذکر کی طرف نہ آیا، بلا دیا تھا، تو نے عارضی زندگی میں تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، تیرے پاس وقت نہیں تھا میری یاد کے لیے، میری بارگاہ میں آنے کے لیے، جھکنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو آج میں نے تمہیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے فراموش کر دیے، اب چیخنے کا وقت نہیں، چلانے کا وقت نہیں، اپنی ماضی کو یاد کر، تو نے کیسے کیسے ٹائم پہ گزارا اور کتنا میری یاد کو فراموش کیا۔ تو سامنے محترم، آج ہمیں شکوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں نہیں دے رہا، کفار کو نعمتیں دی جا رہی، غیروں کو دی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں نے پہلے حدیث بیان کیا کہ اس دنیا و ما فیہا کی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا اور دنیا کا مال ملعون ہے، سوائے اللہ کی یاد یا اس کی پسندیدہ اشیاء یا عالم یا متعلم کے، باقی چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جو ذکر کرتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے اس کو اپنے دو تین مثالیں ایک ہی حدیث میں بیان فرما دی۔ فرمایا کہ جیسے بگوڑے ہوتے ہیں، بگوڑے، ان میں ایک بندہ ڈٹ کے لڑنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے، وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ غافلین میں ایسے ہے جیسے مجاہد ڈٹ کے لڑتا ہے۔ دوسری مثال دی، فرمایا کہ جو اللہ کی یاد میں ذکر میں اپنا وقت بسر کرتا ہے اس کو یوں سمجھو کہ جیسے سارے درخت خشک ہو چکی ہیں، ان کے پتے خشک ہو چکے ہیں، خزاں زدہ ہیں، لیکن ایک درخت سبز ہے، اس کے اوپر بہار ہے، جوبن ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے وہ ایسے غافلین میں ہے جیسے تر و تازہ پھلدار درخت ہے۔ تیسری آپ نے مثال یہ فرمائی کہ جو اللہ کی یاد میں انسان ہوتا ہے اس کو، اس کے گھر کو اللہ کے فرشتے شوق سے دیکھتے بھی ہیں اور گھیرتے بھی ہیں، جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی کو دنیا والے شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج 14ویں کی رات ہے، جگمگاہٹ ہے، آسمان کی خوبصورتی حسن ہے، جو غافلین لوگ ہیں ان میں جو ذاکرین ہیں ان کی صرف ایسی جیسے 14ویں کے چاند۔ تو اللہ کی حکمت ہے، جو میری یاد کرتا ہے میں اس کے پاس موجود ہوں، من ذکرنی انا جلیسو، میں ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ تو کتنی ہماری بدبختی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور بھاگتے ہیں۔
इंसान को रब के कुर्ब के लिए आसान थी कि उसकी याद करो, परवरदिगार तुम्हारे पास मौजूद है। अल्लाह की रहमत है, मैं अपने बंदे के साथ उसने सलूक करता हूं जैसे वो मेरे पास गुमान रखता है। जैसे गुमान करता है उसके मुताबिक मैं बंदे के साथ सलूक करता हूं। इसकी हुस्ने ज़न का तसव्वुर रखना ये भी ईमान का एक हिस्सा है। उसने ज़न रखना ये ईमान का हिस्सा है। जैसे रब के बारे में जितना अच्छा गुमान रखोगे, परवरदिगार उतना तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगा। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम अगर मैं नेमतों का जिक्र करोगे तो मैं तुम्हें और इजाफा करूंगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक वाक़या दर्ज किया है। एक आदमी को बलूगत के बाद 40 साल जिंदगी का तयन कर दिया। आपने अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में ये दर्ज किया है। अल्लाह करीम फरमाता है, बंदे को चैस दे दो 20 साल तंग दस्ती के और 20 साल खुशहाली के। इसकी मर्जी है, पहले तंग दस्ती लेनी है, भूख तो वो देते हैं। अगर पहले खुशहाली की जिंदगी बसर करके आखिरी 20 साल तंग दस्ती भूख को बर्दाश्त कर सकता वो देते हैं। बंदा अर्ज करता है, मौला मुझे पहले खुशहाली दे दे, आखिरी 20 साल में तंग दस्ती भूख कहत को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पहले 20 साल तो अच्छे दे दे, खुशहाली से जिंदगी बसर कर लूँ जवानी वाली। हालांकि मैं इसको दे दूं। इमाम गजाली फरमाते कि 20 साल अल्लाह पाक ने उसको खुशहाली दी, फारुगुलबादी दी, इतना माल दिया कि वो अपनी मर्जी से खर्च करता था। मेहमानों को खाने खिलाता, मुसाफिरों की खिदमत करता, बीमारों की तीमारदारी करता, उनके इलाज मुआवजे पे खर्च करता, दीनी तलब इल्म मुदर्रिसों को खाना खिलाता, मस्जिदें बनवाता, अच्छे रास्ते बनवाता, खुला आम लंगर जारी रखता, हर अच्छे काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, क्योंकि उसको ये यकीन था कि रब का वादा है कि 20 साल कमी नहीं आएगी, 20 साल तंगदस्ती नहीं आएगी, 20 साल तो हर हाल में खजाने भरे रहेंगे। जब 20 साल गुजर गए, फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार उसके 20 साल तो पूरे हो गए, अब दूसरा तस्वीर का रुख चलने वाला है, कांटा बदलने की जरूरत है। तो मैं अच्छा 20 साल गुजर गए? हाँ गुजर गए। तो उसके 20 साल रिकॉर्ड पेश करो, 20 साल रिकॉर्ड चेक करो, उसने 20 साल कैसे गुजारे हैं। फरिश्ते सारा रिकॉर्ड लेके जाते हैं, परवरदिगार इसका 20 साल रिकॉर्ड है, इसने मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, रस्ते बनवाए, बीमारों की खिदमत की, तीमारदारों की खिदमत की, मेहमानों की खिदमत की, बच्चों की खिदमत की, यतीमों की खिदमत की, राहगुजर लोगों की खिदमत की। इसने अच्छे से अच्छे काम 20 साल में किए। परवरदिगार ने उसका सारा लेजर देख के फरमाया, इसके बाकी 20 साल खुशहाली में बदल दो, कन्वर्ट कर दो। फरिश्ते हैरान है, मौला क्या यकदम फैसला बदल दिया है? फरमाया 20 साल खुशहाली के थे, 20 तंगदस्ती के थे, 20 साल ने इसने मेरे वादे पे वफा करके दिखाई है। मेरा वादा है अपने बंदों से, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम में नेमतों का चर्चा करो, तुम मेरी नेमतों पे शुक्राने अदा करो, मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफे करूंगा। इस बंदे ने मेरी नेमतों के हक अदा कर दिया है, गलत इस्तेमाल नहीं किया, मेरी नेमत का चर्चा भी करता रहा, उसका अच्छा इस्तेमाल भी किया। लिहाजा मेरे वादे के मुताबिक बंदा इस चीज का हकदार है, उसके 20 साल तंगदस्ती की खत्म करके इसके रिज़्क़ में और इजाफा किया जाए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, रब का वादा अगर तुम मेरी शुक्राने अदा करोगे तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करूंगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने जिक्र की